محترم احباب، السلام علیکم۔ میں فیروز نعت خسرو اپنی ایک نظم آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے کوئی تخلیق کر سکتا نہیں۔ کوئی تخلیق کر سکتا نہیں جب تک نہ وہ چاہے کہ ہو وہ سات تین ایسا۔ کوئی تخلیق کر سکتا نہیں جب تک نہ وہ چاہے کہ ہو وہ سات قین ایسا، کہ جس کی جنبش موئے قلم سے رنگ تصویروں کا قالب ڈھال کر دعویٰ کریں کشور کشائی کا۔ کوئی تخلیق کر سکتا نہیں جب تک نہ وہ چاہے کہ ہو وہ سات قین ایسا، کہ جس کی جنبش موئے قلم سے رنگ تصویروں کا قالب ڈھال کر دعویٰ کریں کشور کشائی کا۔ لکیریں زاویے قوس و مثلث دائرے زینہ بنے تازہ جہانوں تک رسائی کا۔ لکیریں زاویے قوس و مثلث دائرے زینہ بنے تازہ جہانوں تک رسائی کا۔ یا وہ آذر کی طرح اپنے پیشے کے کرشماتی اثر سے بدنما بھردی چٹانوں میں نہ جانے کتنی صدیوں سے مقید نرم و نازک دل ربا شہزادیوں کو قید سے آزاد کرنے پر بھی قادر۔ یہ وہ آذر کی طرح اپنے پیشے کے کرشماتی اثر سے بدنما بھدی چٹانوں میں نہ جانے کتنی صدیوں سے مقید نرم و نازک دل ربا شہزادیوں کو قید سے آزاد کرنے پر بھی قادر ہو۔ کوئی فنکار خواہ کتنا ہی ماہر ہو، کوئی فنکار خواہ کتنا ہی ماہر ہو، مصور ہو کہ ہو وہ سنگ تراش آرا۔ کوئی فنکار خواہ کتنا ہی ماہر ہو، مصور ہو کہ ہو وہ سنگ تراش آرا۔ کہانی کار ہو اونچا یا ہو وہ شاعر والا۔ کوئی فنکار خواہ کتنا ہی ماہر ہو، مصور ہو کہ ہو وہ سنگ تراش آرا۔ کہانی کار ہو اونچا یا ہو وہ شاعر والا۔ کوئی تخلیق کر سکتا نہیں جب تک نہ وہ چاہے کہ ہر فنکار کے اندر وہ خود موجود ہوتا ہے۔ کوئی تخلیق کر سکتا نہیں جب تک نہ وہ چاہے کہ ہر فنکار کے اندر وہ خود موجود ہوتا ہے۔ جو وہ چاہے تو گہری نیند کی حالت میں روشن ذہن ہوتا ہے۔ جو وہ چاہے تو گہری نیند کی حالت میں روشن ذہن ہوتا ہے۔ نہ وہ چاہے تو بیداری میں بھی یہ ذہن سوتا ہے۔ بیداری میں بھی یہ ذہن سوتا ہے۔ جو وہ چاہے تو گہری نیند کی حالت میں روشن ذہن ہوتا ہے۔ روشن ذہن ہوتا ہے۔ روشن ذہن ہوتا ہے۔ کوئی تخلیق کر سکتا نہیں جب تک نہ وہ چاہے۔